السلام علیکم، ویلکم ٹو رپورٹ کارڈ. میں ہوں ابسا کومل. سب سے پہلے بات کریں گے رپورٹ کارڈ میں آج انتخابات سے قبل احتساب کا نعرہ بلند کر کے اقتدار میں آنے والی تحریک انصاف کی اعلیٰ ترین قیادت پر اب سوالات اٹھنے لگے ہیں. نومبر میں وزیر اعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کی دبئی میں جائیداد کے انکشاف کے بعد اب امریکہ میں بھی ان کی جائیدادوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. امریکی پراپرٹی ریکارڈ کے مطابق علیمہ خان ریاست نیو جرسی میں 3 فلیٹوں پر مشتمل 4 منزلہ عمارت کی مالک ہے، جس کی مالیت 45 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے. واضح رہے، شوکت خانم اسپتال کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 1996 میں بنا تھا اور علیمہ خان 2006 سے اس کی رکن ہے. علیمہ عمران خان ایجوکیشن ٹرسٹ اور اس کی فنڈ ریزنگ کمیٹی کی بھی سربراہ ہیں اور وہ لندن میں عمران خان کے فلیٹ کا انتظام سنبھالنے والی نیازی سروسز کمپنی کی بھی ڈائریکٹر رہی ہیں اور عمران خان کی انتخابی کیمپین بھی ان کی بہن علیمہ خان چلاتی رہی ہیں. نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ علیمہ خان کی بے نامی جائیداد کے اصل مالک عمران خان ہیں، جبکہ تحریک انصاف کا اس پر یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ علیمہ خان کوئی سرکاری یا پارٹی عہدہ نہیں رکھتی، اس لیے معاملے کا وزیر اعظم سے تعلق نہیں ہے. اسی بارے میں ہم اپنے پینل سے آج گفتگو کریں گے اور پہلا سوال ہمارا اس طرح سے ہے: وزیر اعظم عمران خان علیمہ خان کی بیرون ملک ایک اور جائیداد کا انکشاف. اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کی بے نامی جائیداد کے اصل مالک عمران خان ہیں. یہ نون لیگ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، جبکہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ علیمہ خان عام شہری ہیں، پارٹی یا سرکاری عہدیدار نہیں ہیں، معاملے کا وزیر اعظم سے تعلق نہیں. جاننا اپنے پینل سے یہ چاہیں گے کہ کیا پی ٹی آئی کا یہ موقف اس معاملے پر درست ہے، ہاں یا نہیں. سب سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. یہ جو وضاحت دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، کیا یہ قابل قبول ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ علیمہ خان معاملے پر بھی جے آئی ٹی بنا لینی چاہیے. یہ ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی جائیدادیں کیسے بنی، منی ٹریل کیا، پیسے کمائے کیسے، باہر بھیجے کیسے، جائیدادیں خریدیں کیسی. ان سب سوالوں کا جواب ملنا چاہیے اور جب ان سب سوالوں کا جواب ملے گا تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نون لیگ کا موقف درست ہے یا پی ٹی آئی کے. دوسری بات، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، وہ عمران خان منی لانڈرنگ نہیں کر سکتا، وہ عمران خان پبلک منی سے جائیدادیں نہیں بنا سکتا، وہ عمران خان پاکستان سے پیسے کما کر باہر بہنوں یا بچوں یا بے نامی جائیدادیں نہیں بنا سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنے 5 ماہ ہوئے ہیں. کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت کے معاملوں سے علیمہ خان کا ڈائریکٹ کوئی تعلق یا انڈائریکٹ نہیں نکلا اور علیمہ خان کی جائیدادوں کا انکشاف ہمارے دوست رؤف کلاسرا صاحب تب کر چکے تھے جب نواز شریف وزیر اعظم تھے اور وہ تب بھی شوکت خانم کی ڈائریکٹر تھیں. اگر کوئی گڑبڑ تھی تو مسلم لیگ نے تب کیوں نہیں کارروائی کی اور جب کہ وہ اقتدار میں تھے، اور یہ سب لیگی تب کیوں نہ بولے جب وہ ان کو بولنا چاہیے تھا جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا. تیسری اور آخری بات، جو پیپلز پارٹی کے لوگ، جو لیگی لوگ آج علیمہ خان پر گرج برس رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو یہ توفیق ہوئی کہ حسن حسین، مریم، نواز شریف سے جائیدادوں کا پوچھیں کہ پیسے کمائے کیسے، باہر بھیجے کیسے، جائیدادیں خریدے کیسی؟ انہوں نے کبھی زرداری صاحب یا بلاول سے یہ سوال کیا کہ حضور آپ تو ہمارے قائد تھے، آپ نے تو ہمیں منزل پر پہنچانا تھا؟ یہ کہاں سے یہ بھٹو کا اور بی بی کا مشن ہے کہ یہ جائیدادیں، یہ سارے یومنی بینک، یہ جے آئی ٹی، یہ جعلی اکاؤنٹس وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ جے آئی ٹی بنا لینی چاہیے تاکہ حقائق کا پتہ چل سکے. ٹھیک، آپ سمجھتے ہیں جے آئی ٹی بننی چاہیے. نیائی صاحب آپ اگری کرتے ہیں ارشاد بھٹی صاحب کی اس گفتگو سے؟ دیکھیں جی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ جب سے ہمارے ہاں یہ سرکس چلا ہے اس طرح کی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا، اور جس کا ایک حصہ جو ہے بھٹی صاحب نے ابھی روانی سے سنایا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی مت دو، برا مت کہو، معاذ کہ وہ آپ کے اصلی خدا کے بارے میں کوئی برے کلمات کہے. دیکھیں، یہاں پہ جب ہم نے شروع کی یہ جو نظام 4 سال سے جو میڈیا ٹرائل ہم نے نواز شریف کا شروع کیا ہے اور 2014 میں جیو پہ پابندی اور سارے 40-50 ٹی وی اسٹیشن عمران خان اور قادری 4 وقت پرائم ٹائم پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے نواز شریف کو گالیاں دیتے تھے اور مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ جو ہے وزیر ہوتے ہوئے بھی اس کو وہاں پہ موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنا موقف یا لائیو آ سکے، سوائے وزیر اعظم کے جو لائیو آ سکتے تھے.
بڑا ایک عجیب و غریب قسم کا نظام ہم دیکھ رہے تھے. 4 سال ہم نے دیکھا ہے, سچی یا غلط, بالکل صحیح گالیاں دی ہوں گی, لیکن جب آپ مسلم نون کے پاس اگر کوئی موقع ملے گا تو کیوں ضائع کریں گے؟ یہ ایک ایسی جنگ چھڑی ہوئی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے پاکستان کے اندر. یہاں پہ سب کی پگڑی اچھلنی ہے, کسی کو نہیں چھوڑنا. علیمہ خان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ اپنے کاروبار کرتی ہیں, ان کا ایک بڑا اچھا مؤثر کاروبار رہا ہے, اور وہ اس میں بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ انہوں نے بڑی محنت سے کاروبار پچھلے 15-20 سال سے یا اس سے بھی کچھ زیادہ عرصہ سے چلا رہی ہیں, اور وہ بائنگ ایجنٹ ہیں باہر کے جو امریکہ کی کمپنی کا. لیکن اب باقی ہے کہ مجھے جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. نہ اس کا یہ ہے کہ جی جھوٹ کہاں پہ ہے, سچ کہاں پہ ہے. اس معاملے میں تو میں ظاہری طور پہ جانتا ہوں کہ وہ ایک اپنا صاحب اس پہ کوئی کامنٹ ہی کریں گے کہ جو وضاحت دے رہی ہے پی ٹی آئی وہ درست ہے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں, مجھے اب اس سے بالکل میں آپشن کوئی نہیں لوں گا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. پی ٹی آئی کی اور ان کی آپس میں ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے اور انہیں کوئی موقع نہیں دینا. جس طرح یہ کہتے رہے جی کہ 3000 ارب, اور جب فواد چوہدری صاحب شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں آئے تو یہ وہ اسپیچ لیس. انہوں نے کہا جی 1.8 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا پورا ایون فیلڈ کا. ابھی آپ تقریریں کروا لیں ہماری پین میں سے 2-3 دوستوں سے, تو وہ بتائیں گے کہ 1.8 ملین پاؤنڈ کا پاناما کا جو ایون فیلڈ فیک کیس ہے جس سے ساری چیزیں کھڑی ہوئی ہیں اور ساری چیزیں نکلی ہیں, 1.8 ملین پاؤنڈ کی منی ٹریل ہے, وہ ہے یا نہیں ہے, میں اسے کوئی بات نہیں. لیکن کبھی بتائیں جلسوں میں کہہ کہ یہ 300 بلین کا کیس ہے, 400 بلین کا کیس ہے, یہ جھوٹوں کا مقابلہ ہے. تو اس کے اندر نام نے عمران خان کیونکہ والد کے اوپر بڑے جھوٹے الزام لگے, میرے چچا ہیں, میں جانتا ہوں کہ وہ کتنے آنیسٹ آفیسر تھے اور کتنے وہ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بڑے, انہوں نے اس وقت جا کے ماسٹر انجینئرنگ کی پی اے کو لنڈن سے پاکستان بننے سے پہلے, جو پی ٹی آئی کا موقف ہے اس پہ آپ کو کامنٹ نہیں کریں گے. لیکن آپ نے جب آپ نے نواز شریف کے والد کو نہیں چھوڑا, آگے بڑھیں جی, سچا تو نہیں چھوڑا, آپ نے نواز شریف کی فیملی کو نہیں چھوڑا, تو ظاہر ہے آپ کا بومرینگ بن کے آئے گا. یہ واپس بومرینگ بن کے کھیل ہے, اس کے اندر ہر چیز آپ کا گلہ کاٹنا ہے, اس کے اندر آپ کوئی چیز کوئی سی پرواہ نہیں کرتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا. آگے بڑھیں گے, اس کے اندر لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کے جو ہے نا فیملی تک پہنچے یا ان کے اوپر جو ہے اس طرح کے. بابر صاحب بہت واضح قسم کا موقف رہا ہے, خاص طور پر عمران خان صاحب کا اس طرح کے معاملات کے اوپر. یہ خبریں سامنے آنا کتنا بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے, اور اس پر ایک مؤثر قسم کی وضاحت کی کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیے قانونی طور پہ تو پی ٹی آئی کا, I'm sorry میرا گلا خراب ہے, میری آواز تھوڑی سی پتہ نہیں ٹھیک طرح پہنچے گی یا نہیں. قانونی طور پہ تو پی ٹی آئی کا موقف بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کی بہن کی کوئی ایسٹس نکلتے ہیں, وہ ایک ایڈلٹ ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, اس کا آپ کے ساتھ کیوں تعلق ہو قانونی طور پہ. اگر وہ ڈائریکٹر بھی رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمپنی کے کوئی ایسٹس ہیں تو ان کی مالک وہ ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ نہ علیمہ خان نہ عمران خان, یہ ان کے پاس کوئی پبلک آفیسز ایسے تھے کہ کوئی اسٹیٹ کے فائنینشیل ریسورسز کے اوپر ان کا کنٹرول ہو اس سے پہلے, آج سے پہلے. اور کے پی کے کی بھی جو حکومت بنی اس میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ عمران خان کا ذاتی طور پہ کوئی سکینڈل ہی آیا ہو ایسا کہ وہ کانٹریکٹس دینے لینے میں کسی طرح سے بھی ڈائریکٹلی انگیج تھے, یا ان کی امیڈیٹ فیملی یہ جو بہنیں ہیں یہ اس طرح کے کسی ایشو کے اندر انگیج رہی ہوں. سو یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آئیں. تیسری بات یہ کہ عمران خان نے اپنی زندگی میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا. انہوں نے تو نوکری نہیں کی آج تک, کرکٹ کھیلی اور اس سے پیسے کمائے, اور اگر ڈکلیئر کیے نہیں کیے وہ ایک مقدمہ چلا جو سپریم کورٹ نے نپٹا دیا, سو وہ ایشو ختم ہو گیا. سو کوئی ایسی اور ایکٹیویٹی نہیں نظر آتی جس سے نظر آئے کہ انہوں نے کہیں سے پیسے بنائے اور وہ ڈکلیئر نہیں کیے. یہ دیکھیے اب پرابلم کیا ہوئی کہ جس طرح نیازی صاحب ابھی اس سے پہلے فرما رہے تھے کہ جب نواز شریف والا کیس چلا تو جو لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے کہ یہ پیسے کس وقت بنے, کیسے بنے, کہاں سے بنے, اور اس سے پیچھے دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے کہ کرپشن کہاں پہ ہوئی, ان ایشوز کو ہم نے چھوڑ دیا. کیونکہ وہ جو پردے کے پیچھے کرپشن والا ایشو تھا کہ کون سا کانٹریکٹ تھا جس میں انہوں نے پیسے بنائے اور پھر کس طرح باہر بھیجے, اس ایشو کے اوپر ہمارا فوکس نہیں تھا, نہ ہم کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس میں یہ پکڑے نہیں جاتے تھے. اور چونکہ نکالنا مقصود تھا اس لیے ہم نے وہ چیزیں نہیں دیکھی کہ یہاں پہ کیا کرپشن ہوئی. سو ہم نے فوکس ایک چھوٹی چیز کے اوپر کیا. جب کویشچن ایسے فریم ہو گیا پی ایم ایل این کے اگینسٹ تو اسی طرح سے کویشچن, کیونکہ ہم
یہ چیزیں تو نکل گئی نا بیچ میں کہ پبلک آفس آپ کے پاس تھا یا نہیں تھا، بچوں کے پاس تھا یا نہیں تھا، ڈیپینڈنٹ تھے یا نہیں تھے. سو وہ جو سارے قانونی باریکیاں تھیں، ہم نے کہا جی یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں ساری، یہ نکالیں باہر اور یہ جے آئی ٹی بنائیں. بھٹی صاحب تو ابھی بھی فرما رہے ہیں کہ جے آئی ٹی بنا دیں. یہ کس چیز کی جے آئی ٹی بنائیں گے اور کس کس کے پیچھے اس ملک میں آپ جے آئی ٹی بنائیں گے؟ بہت سارے لوگ ہیں اس ملک میں، ہمیں پتہ ہے ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، بڑے تھوڑے لوگ ہیں پاکستان میں جو ٹیکس دیتے ہیں. جس کے اوپر آپ جے آئی ٹی بنائیں گے اس کے ایسٹس بیونڈ مینز نکل آئیں گے. تو آگے چلیے، آگے کے قانون ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ٹھیک کرنے کے لیے قوانین بنائیے اور ان کی انفورسمنٹ کیجئے. لیکن سیاسی طور پہ یہ تو کام چلے گا نا جو بھی چل رہا ہے، اور سیاسی طور پہ نقصان بھی ہوگا سیاسی طور پر ہی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو لے کے آگے چل رہی ہے اپوزیشن. سلیم صافی صاحب، اگر نہیں رکھتی تھی کوئی عہدہ، آپ نہیں رکھتی تھی وہ سرکاری عہدہ یا پھر پارٹی میں، تو پھر یہ بنتی ہے بات یہ جو کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، ہمارے نیازی صاحب نے وہ ایک حدیث کا حوالہ دیا. پشتو کا ایک مقولہ ہے کہ تو زما بد مور تک انزل مکوا زبستا خے مور تک انزل نکم، یعنی تم میری بری ماں کو گالی نہ دو تو میں تمہاری اچھی ماں کو گالی نہیں دوں گا. اور پھر رحمان بابا کا ایک مشہور شعر ہے کہ کوئے مکن دبل سڑی پلار کے چرستا بد کوئی پغار لارشی، یعنی دوسرے کے راستے میں کنواں نہ کھودو، کہیں آپ کا بھی اس راستے سے گزر ہو جائے گا. یہی چیزیں تھی کہ جو ہم ان کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں معاملے کو بہنوں تک، بیٹوں تک، بیٹیوں تک، اولاد تک نہ پہنچاؤ. لیکن بدقسمتی سے کہ وہ نہیں کیا گیا. اس وقت کسی کی دشمنی میں یا کسی کی حمایت میں معاملے کو وہاں تک لے جایا گیا، اور یہاں پہ ماؤں کو بھی ڈسکس کیا گیا، بیٹیوں کو بھی ڈسکس کیا گیا. وہ کلثوم نواز صاحبہ کی بیماریوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، ان بیٹوں کا بھی سب کچھ چٹا کٹا سامنے کھول دیا گیا جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس لیے یہ تو وہی مکافات عمل ہے. آپ دیکھیں یہی سوشل میڈیا ہم ان کو بتاتے تھے، عمران خان صاحب اور ان کے حواریوں کو، کہ اس پہ ہماری عزتیں نہ اچھالو. انہوں نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا. اب دیکھیں اسی سوشل میڈیا پہ یہ پچھلے 4-5 دن سے میں دیکھ رہا تھا، کتنی افسوسناک ہے. پی ٹی آئی کے 2 وزراء، ایک خاتون اور ایک مرد کے بارے میں جو کچھ بکواس ہو رہا تھا، اب وہی چیزیں ریورس ہو رہی ہیں. اسی طرح باقی بھی میرا تو اس معاملے پہ مکافات عمل کے قانون پہ اتنا کامل یقین ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ نواز شریف نے بے نظیر کے ساتھ کیا تھا وہ ان کے ساتھ ریپیٹ ہوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ریپیٹ ہوا. اور میری شروع سے یہ شعوری رائے ہے، میں عمران خان کے بارے میں قطعاً وہ رائے نہیں رکھتا جس کا یہاں پہ اظہار کیا گیا. میری بالکل اس سے الٹ رائے ہیں. میں عمران خان، زرداری اور نواز شریف کو ایک ہی سکے کے مختلف رخ سمجھتا ہوں. ان کے طریقہ واردات میں فرق ہوگا، لیکن جب تک علیم خان صاحبہ کے معاملے کا منطقی اس تک نہیں پہنچتا تو میں اس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. ایک تو وہی کہ جو خاتون سیاست میں ایکٹیو نہ ہو، تو میں پی ٹی آئی والا بھی نہیں ہوں، میں عمران خان بھی نہیں ہوں، نہ میں ان کا مداثرہ بھی ہوں کہ معاملہ بہنوں، بیٹیوں اور اس اولاد تک پہنچاؤ. دوسرا اس میں ایک نزاکت یہ ہے کہ ہم اسی طرح ان کو یہ بھی نصیحت کرتے تھے کہ خدا کے لیے شوکت خانم کو اور نمل کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو. انہوں نے اگرچہ اس کو بھرپور طریقے سے کیا ہے، چونکہ علیمہ خان صاحبہ اس کی ڈائریکٹر ہے اور وہ پوری دنیا میں پھرتی ہے، اس کے لیے فنڈز مانگتی ہیں لوگوں سے. ابھی بھی جب سپریم کورٹ نے بلایا تھا تو علیمہ خان صاحبہ جاپان میں تھی، اس کے بعد آسٹریلیا گئی. اور ہم نہیں چاہتے کہ ان اداروں کو کوئی نقصان پہنچے، اس لیے ہم اگر علیمہ خان صاحبہ کے کردار کو زیادہ مشکوک بنائیں گے تو اس کی وجہ سے نمل اور شوکت خانم پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے فنڈنگ پہ. تو میں تو اس لیے اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا کہ معاملہ کیا ہے کیا نہیں. جی صافی صاحب، ٹھیک. اور یہ آلریڈی محمل آپ کی طرف آئیں گے، لیکن سوال اٹھا دیا مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں. انہوں نے کہا کہ جو عوام چیریٹی کرتے ہیں وہ یہ اب سا میں محمل سے معذرت کے ساتھ دیکھیں یہ طریقہ بھی غلط ہے. علیمہ خان صاحبہ کو اپنا جواب خود دینا چاہیے یا اس کے کسی فیملی ممبر کو دینا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ ہو تو عمران خان صاحب کو دینا چاہیے. جب فواد چودھری اور حکومتی اور پارٹی لوگ ان کی طرف سے جواب دے دیں گے
اور اس کو سیاست زدہ بنائیں گے تو پھر جواب میں بھی ان کو سیاست میں یہی آگے لے کے جائیں گے. میمل یہ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے, جس طرح صافی صاحب نے ذکر کیا شوکت خانم اور نمل کا, بہت سارا چیریٹی ورک ہوا ہے, تو فواد چودھری صاحب جو وضاحت دے رہے ہیں اس کے اوپر, وہ ان کو جواب میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے خود تو کبھی کوئی عوامی فلاح کا کام کیا نہیں, تو وہ آپ کو کیسی لگی؟ دیکھیں میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کا موقف ہے, میں تو اس میں نہیں کا آپشن لوں گی, یہ بالکل درست نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ کہنا کہ جی وہ پارٹی عہدیدار نہیں ہے یا وہ جو سرکاری عہدیدار نہیں ہے اس کا اس چیز سے تعلق نہیں. دیکھیں پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کے سمدھی کے رشتہ داروں کے اوپر بھی سیاست کی گئی. پاکستان کے اندر کیا یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, دوستوں کے اوپر بھی اگر کوئی وزیر اعظم یا کوئی پریزیڈنٹ ہو, ٹرمپ ہو, پوٹن ہو, کوئی اور ہو, ان کے بھی اگر دوستوں کے اوپر کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ بھی سٹوریز بن جاتی ہیں. تو سٹوری تو بنتی ہے, یہ ان کی بہن ہے. اور جس طرح صافی صاحب نے بات کی کہ نہ صرف کہ وہ شوکت خانم, نمل, پی ٹی آئی, وہ ان سب کی فنڈ ریزنگ کیمپینز کے لیے پوری دنیا میں بھی جاتی ہیں, اور انہوں نے 2013 کی کیمپین میں بھی بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا خان صاحب کی. تو یہ کہہ دینا کہ جی وہ ان کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. اچھا, اس میں ایکچولی جو بات ہے واقعی خان صاحب کو میرے خیال میں خود ان کو یہ ایک یا وہ ٹویٹ کر دیں یا کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں, ان کو یہ کرنی چاہیے کہ دیکھیے علیمہ خان بے شک میری بہن ہو, بٹ شی از آلسو اے سٹیزن آف پاکستان اینڈ شی شوڈ بی اور ان کے اوپر لا آف دا لینڈ اپلائی کرے گا. یہ چیز ان کو اگر وہ کہہ دینا تو وہ اس چیز سے ویسے ہی ایک بری ہو جاتے ہیں. پارٹی کے اوپر میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اس کے اوپر کوئی خاص پوزیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں علیمہ خان صاحبہ کو خود یہ بتانا پڑے گا کہ ان کے سورسز کیا ہیں انکم کے. ٹھیک ہے وہ 20 سال سے بالکل بزنس کر رہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے 2004 میں یہ پراپرٹی لی تھی اور ڈکلیئر نہیں کی, اور کہا یہاں تک بھی جا رہا ہے کہ پینما کے بعد پھر انہوں نے کچھ پراپرٹی انہوں نے بیچ 2017 میں, اس کے بعد جی نہیں ڈکلیئر انہوں نے 2017 اور 2018 میں انہوں نے یہ والی کی ہے, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ خریدی انہوں نے 2004 میں تھی. تو کیا 2004 سے جو وہ انکم ٹیکس فائل کرتی آ رہی ہیں, جو کہ ایکچولی میرے انکم ٹیکس ریٹرن سے بھی کم ہے, میں تو نہیں افورڈ کر سکتی کہ میں کوئی بلڈنگ خرید سکوں امریکہ میں اپنے سیلری کے اندر. تو جو انہوں نے انکم ٹیکس ادھر جو فائل کیے ہوئے وہ اس سے کم ہے. تو سورس آف انکم اگر کوئی پبلک منی خدا نہ خواستہ, دیکھیے شوکت خانم واقعی ایک بہت اچھا ادارہ ہے, نمل بھی بہت اچھا ادارہ ہے, اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا. بات صرف یہ ہوتی ہے کہ علیمہ خان نیازی سروسز کی بھی پارٹنر تھی عمران خان کی, جو عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی تھی جس میں ان کا لنڈن کا اپارٹمنٹ تھا, جو انہوں نے ایک ایمنسٹی اسکیم میں بعد میں ڈکلیئر کیا تھا. تو وہ ان کی بزنس پارٹنر بھی رہی ہیں, تو انگلیاں تو اٹھیں گی. اس لیے یہ کہہ دینا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس پہ وضاحت کس قسم کی دی جاتی ہے سامنے سے, اب یہ وضاحت عمران خان صاحب کو اور علیمہ خان دونوں کو خود دینی چاہیے اپنی اپنی. جی سارے معاملات نیازی سروسز کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. مجھے تو ڈر ہے کہ یہ ہمارے حفیظ اللہ نیازی صاحب کے پتہ نہیں باہر کتنی جائیدادیں نکلیں گی. نیازی صاحب آپ بھی بورڈ پہ نہیں ہیں. نیازی نام استعمال ہوتا ہے جب آپ نے کوئی غیر قانونی کام کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے آپ بالکل تسلی رکھیں. نہیں, شروع میں تو استاد بھی آپ تھے, اور یہ رپورٹ کارڈ کے بھی کسی کی آف شور کمپنی نکل ہے. ویسے دیکھیں نا عمران خان نے آتے ہی پتہ نہیں آپ کی کتنی نکلیں گی. عمران خان نے آتے ہی نیازی نام کٹوا دیا ہے. انہیں آفیشل وہ آیا ہے, نوٹیفیکیشن ہوئے کہ عمران خان کا نام جو ہے اس کو عمران خان لکھا جائے, عمران خان نیازی نہ لکھا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی جگہوں کے لیے پرائم منسٹرشپ کے لیے نیازی نام نہیں بنا. نیازی نام جو ہے نیازی سروسز کے لیے صرف بنا ہے. وہی اس کے نیازی یہاں استعمال ہوتے ہیں. نیازی صاحب کہ یہاں پہ ایسا کام ہو تو نیازی پیش کر دو. نیازی صاحب, رشتے خون اور استاد شاگرد کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا, اس لیے ابھی سے بتا دے کہ کتنے ہیں باہر اور کیا کچھ ہے. ہمیں جی آئی ٹی نیائی صاحب سے سوال کرنے کے لیے ایک دن ہم خاص طور پہ ایک سیگمنٹ رکھیں گے. اس معاملے پہ ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے جانی. آج کل نیب کا ادارہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کی جانب سے تنقید کی زد میں ہے. اپوزیشن اور حکومت کی بہت سی شخصیات نے نیب کے کردار پر سوالات اٹھا دیے ہیں. کچھ دیر پہلے پنجاب کے وزیر علیم خان نے گفتگو کی اور انہوں نے نیب کے حوالے سے کہا کہ ایم پی اے بننے کے 15 دن بعد مجھے 4-5 بار نیب میں بلایا گیا. اب گزشتہ روز چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی ایم شیخ نے ریمارکس دیے کہ نیب کے خلاف تو خود تحقیقات کی ضرورت ہے.
दो साल इंक्वायरी से कुछ बरामद नहीं होता और अगर यही कारकर्दगी है तो डीजी नैब को तलब कर लेते हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने भी नैब की सरजनिश की थी। इसी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हम अपने पैनल से गुफ्तगू करेंगे और हमारा आपके लिए इस तरह से है, अपोजिशन और हुकूमत के बाद अब अदलिया की भी नैब पर तनकीद। नैब के खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। एहतसाबी इदारे के खिलाफ तहकीकात किस फोरम पर होनी चाहिए, ओपन ऑप्शंस हैं। बाबर सत्तार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये पहली दफा तो नहीं है कि अदलिया ने तनकीद की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सारे केसेस में तनकीद कर चुकी है नैब के ऊपर, और हम इसी प्रोग्राम में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि नैब के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारा इशू ये है कि हम क्या होना चाहिए आगे, उसका फैसला इस चीज के साथ लिंक करते हैं कि ज़ेरे ताब कौन है। ऑब्जेक्टिवली कोई इंस्टीट्यूशन काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके एक्शंस के अंदर फेयरनेस नजर आती है या नहीं आती, हम इन चीजों से हट चुके हैं और हमारे जो एंड्स हैं वो कर देते हैं। और इस वजह से चूंकि ज़ेरे ताब इस वक्त ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इस वजह से नैब को गवर्नमेंट भी जस्टिफाई करती है जब तक कोई उनके बाबर साहब, अभी तो ना नैब पर हुकूमत भी बहुत तनकीद कर रही है। जी, हुकूमत ने में एक दो लोग, क्योंकि नैब उनके लिए इरिटेंट है, वो तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना कि आप कम से कम हमारे ऊपर तो ये काम नहीं करें, ये तो आपको इसलिए बनाया गया है इस इदारे को कि ये ऑपोजिशन का बंदोबस्त करे। देखिए, नैब वो काम कर रही है जिस काम के लिए उसे बनाया था, जिस काम के लिए नैब को बनाया था कि वो कोर्स करे उन पॉलिटिशियंस को और फाइलें खोले और मुकदमे चलाए उन लोगों के ऊपर जो किसी वजह से भी नापसंदीदा हैं एक गिवन टाइम के ऊपर। नैब वो काम कर रही है, 2001 में भी कर रही थी और 2019 में भी कर रही है। सो इसलिए ये सोचना कि इसमें कोई तब्दीली आएगी, ये मेरा ख्याल है गलत, बहुत ही होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक सोच होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा मामला जिस तरह से हम देख रहे हैं। सही, और अकाउंटेबिलिटी के नाम पे ये ऐसे ही चलता रहेगा मामला। सलीम साफी जी, साफी साहब, किस फोरम पे होनी चाहिए तहकीकात नैब के खिलाफ? मेरे ख्याल में ये तो तहकीकात का मामला नहीं है। मैं बाबर सत्तार साहब की राय से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये एहतसाब के नाम पे बनाया गया है, लेकिन क़तन इसका मतलब एहतसाब नहीं है। ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट और ब्लैकमेलिंग के लिए बनाया गया था और वो काम वो कर रहा है। फिर उसके अंदर पिछले सालों में आप देखें कि ख़ुद इस इदारे के अंदर बहुत बड़ी करप्शन दर आई है। ये कोई आसमान से आए हुए लोग नहीं हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और फिर ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का, बाकी इदारों को हैरेस करने का, कारोबारी लोगों को हैरेस करने का, ये एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है। और इस वक्त मुल्क इक़्तिसादी लिहाज से जहाँ तक पहुँचा है, ये हम उसके तो चंद अरब रुपए की रिकवरी का जिक्र करते हैं, लेकिन क्या कभी इसका अंदाज़ा किसी ने लगाया है कि इनकी इन पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान से कितना सरमाया बाहर गया है और कितना अंदर आने से गुरेज कर रहा है? अभी कल भी जो हमारे शुमारियात के महकमे ने जो अदाद शुमार पेश किए हैं, हम कहते थे कि भाई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनका लाडला वज़ीर आज़म बन गया, और होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त बाहर से रेमिटेंसेस की बारिश होती, लेकिन सरमायाकारी तो क्या आती, रेमिटेंसेस में बहुत बड़ी कमी आई है। ख़ुद वफाकी हुकूमत के शुमारियात का इदारा बता रहा है। तो एक तो उस हवाले से भी इस इदारे ने तबाह कर दिया है पाकिस्तान की इकॉनमी को। इसलिए, और अगर किसी ने इसका ठीक ठाक एहतसाब किया तो पता चल जाएगा कि यानी ख़ुद मैंने आपको बता दिया कि ये इदारा किस हद तक करप्शन से भर गया है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि पहले इसको ख़त्म कर देना चाहिए और फिर उसके बाद पार्लियामेंट की सतह पे इसके लिए कोई फोरम तश्कील दे कि वो नैब के जराइम का एहतसाब करे कि पिछले सालों में इसने मुल्क से सरमाया निकालने में कितना किरदार अदा किया है, कितने लोगों की इज्जतें उछाली हैं और क्या और इसके जराइम हैं। साफी साहब समझते हैं कि नैब के इदारे को ख़त्म करके पार्लियामेंट की सतह पर फोरम बनाना चाहिए इस चीज़ के लिए। इरशाद भट्टी साहब, आप एग्री करते हैं साफी साहब की इस बात से? देखिए, 97 के एहतसाब ब्यूरो को छोड़ दें, मुशर्रफ के नैब को भी छोड़ दें, कमरुज़्ज़मान चौधरी के नैब को भी छोड़ दें, एडमिरल फसी के नैब को भी छोड़ दें, पुरानी बात है।
میرا خیال ہے کہ بابر ستار صاحب سے معذرت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا کہ کم از کم موجودہ چیئرمین نیب کے 11 مہینوں پر جے آئی ٹی یا جوڈیشل کمیشن بنا لیں، ایک مرتبہ بنا لیں. نیب قوانین بدلنے ہیں بدل لیں، کیپیسٹی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنا ہے کر لیں، چیئرمین نیب کے گرفتار کرنے کا معاملہ جو ہے وہ ختم کرنا ہے کر دیں، پلی بارگین قانون ختم کرنا ہے کر دیں، نیب کو تالا لگانا ہے یا چلانا ہے یہ طے کر لیں. اور کمیشن یا جے آئی ٹی یہ بھی پوچھ لے کہ آپ حکومتی اراکین پہ ہاتھ نرم کیوں اور اپوزیشن پر ہاتھ سخت کیوں، یہ بھی ہو جانا چاہیے. لیکن میری خواہش یہ بھی ہے کہ کمیشن یا جے آئی ٹی چیئرمین نیب سے یہ بھی پوچھے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ پر کون کون سا دباؤ ہے، کہ حکومت کیوں ناراض ہے، پیپلز پارٹی والے کیوں ناراض ہیں، مسلم لیگ نون والے کیوں ناراض ہیں. اور چیئرمین سے یہ بھی کمیشن یا جے آئی ٹی پوچھے کہ نیب ہیڈ کوارٹر کو پر حملے کی دھمکی آپ کو کس نے دی تھی، اور کس نے آپ کو کہا تھا کہ مستعفی ہو جائیں، جس ملک میں چاہیں سیٹل کر دیں گے، سینیٹر بنا دیں گے، جو چاہے مل جائے گا. کمیشن یا جے آئی ٹی چیئرمین نیب سے یہ بھی پوچھے کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ آپ کو صدر بنا دیا جائے گا، آپ ادھر سے باعزت مستعفی ہو جائیں، اور انہوں نے کس کو کہا تھا کہ مجھ سے پہلے آپ نے افتخار چودھری صاحب سے کو بھی صدر بنانے کا وعدہ کیا تھا، تو آپ پہلے وہ وعدہ پورا کریں. اور دیکھیے یہ ملک وہ ہے کہ جہاں پاناما جے آئی ٹی کے اراکین نے بھی سپریم کورٹ کو درخواست دی کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، ہمارے اہل و عیال کو خطرہ ہے، اور یہ منی لانڈرنگ کی جے آئی ٹی بنانے سے آپ سمجھتے ہیں اراکین نے بھی مسئلہ حل ہو جائے درخواست گا بھٹی صاحب؟ اور آگے سن لیں منی لانڈرنگ کی جے آئی ٹی کے 54 اراکین نے بھی سپریم کورٹ کو یہ درخواست دی ہے کہ ہمیں اور ہماری اہل و عیال کے جانوں کو خطرہ ہے اور ہمیں سیکورٹی فراہم کی جائے. کوئی انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان ہوتا ہے، خامیوں اور خوبیوں کا مجموعہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں موجودہ چیئرمین نیب اور نیب کی کارکردگی کتنی اس سے بڑا اچھا کارکردگی کا اور کیا ثبوت ہوگا کہ حکومت بھی تنگ ہے، اپوزیشن بھی تنگ ہے، پیپلز پارٹی بھی تنگ ہے. تو یہ بنا لینی چاہیے جے آئی ٹی یا کمیشن جو بنا کے، اور چیئرمین اور یہ مسائل بھی ختم کرنے چاہیے نیب کی، اور چیئرمین نیب کو بھی سے بھی پوچھنا چاہیے. یہ افسا میں اس میں کروں کہ اس چیئرمین نیب کی یہ ساری خاصیات ہوں گی، لیکن ساتھ جو ہے اسی چیئرمین نیب کی موجودگی میں اس کے کردار کے بارے میں اور اس کے ادارے کے بارے میں عدم اعتماد کا اظہار سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کر چکی ہے. کل آپ نے سندھ ہائی کورٹ کے جج کے بھی یہ ریمارکس سنے، اور اس الیکشن سے چند روز پہلے تک ان کے نیب پہ اس کے کردار پہ عمران خان صاحب بھی لعنت بیچتے تھے. اور تیسری بات یہ کہ یہ پاکستان میں روایت ہے، جب جنرل امجد گئے اور اس کے بعد وہ دوسرے جنرل صاحب آ گئے تو ہم نے کہا جی وہ ٹھیک نہیں تھے، اب ان کی بات کریں. جب وہ گئے جنرل حفیظ آ گئے تو ہم نے کہا پھر جب ایڈمرل صاحب آ گئے ہم نے کہا کہ یہ، پھر جب وہ قمر زمان چودھری صاحب آ گئے. پاکستان میں یہ بہت روایت ہے کہ جی جو اس وقت بیٹا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب اس کی تحقیقات ہوں گی تو سب سے پہلے یہ چیز سامنے آئیں گی کہ اس بندے کا نام تجویز کیا تھا یہاں کے لیے جناب آصف علی زرداری صاحب نے، اور پھر ان کو چیئرمین نیب بنوانے کے لیے زرداری صاحب نے کیا کچھ کیا ہے وہ جب سامنے آ جائیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ چیئرمین نیب کتنا پانی میں اور کتنا فرشتہ ہے. یہی سب سے اس کی اچھی خوبی ہے ابسا کومل کے زرداری صاحب بھی تنگ ہے، نواز شریف اینڈ کمپنی بھی تنگ ہے، حکومت بھی تنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے ذاتی طور پہ کسی پہ نہیں کرنا چاہیے کہ کردار کیسا ہے اس کا، کیا کیا یہ ہمیں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے نیشنل میڈیا پہ کہ وہ ذاتی کردار آپ نیب کی قوانین پہ کر سکتے ہیں، اس پہ کر سکتے ہیں، چیئرمین نیب ذاتی طور پہ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح آپ تو ابھی ہم فیاض چوہان صاحب کی باتیں کر رہے تھے، فواد چودھری صاحب کی باتیں کر رہے ہیں، ہم خود بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح آپ تو کبھی نواز شریف کا نام نہیں لیتے. میں لیتا ہوں، میں ذات پہ کبھی نہیں کرتا. نواز شریف وزیر اعظم 3 مرتبہ نہ ہوتا میں کبھی نہ بات کرتا. اور اصل میں بات یہ زرداری نے بھی جو وہ کام کیا تھا نا، ان پہ دباؤ کس کا ہے؟ پھر ایک آپ بات غلط کریں، زرداری صاحب کہا کریں. زرداری کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہے. جے آئی ٹی بنائے، کمیشن بنائے، تحقیق کریں. کمیشن اور وہ بنائے نا. آپ کی بات کوئی حتمی تو نہیں ہے نا، آپ حرف آخر تو نہیں ہے. بھٹی صاحب، صافی صاحب آگے بڑھنے دیں ہمیں. ہاں اب سب میں اس میں ایکچولی یہ کہوں گی کہ نیب کا جو ادارہ ہے، نیب کا ادارہ ایکچولی بہت کنٹروورشل بن گیا ہے. اور ویسے کیونکہ بات یہ ٹھیک ہے 97 کا احتساب کا ادارہ علیحدہ تھا، بٹ یہ مشرف صاحب کا ہے. پھر جو نیب کا جو لا ہے وہ بھی ایک بڑا ڈریکونین قسم کا لا ہے، اور اس لا کی وجہ سے ہر کوئی اس کے اوپر جو انگلی اٹھا رہا ہے. اپوزیشن تو چلے اس وقت زیر عتاب ہے، پرائم منسٹر صاحب کے اوپر تو ایک بہت چھوٹا سا کیس ہے،
ہیلی کاپٹر کیس جو ہے اس پہ بھی گورنمنٹ کو بھی اس کے اوپر بڑی ناراضگی ہے. تو آئیڈیلی تو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ ایکچولی اگر نیب کی کوئی انویسٹیگیشن ہو تو اس کے لیے ایک پارلیمنٹری کمیشن بنائی جائے جس کے اندر رضا ربانی جیسے لوگ ہوں, پرویز رشید جیسے لوگ ہوں, پی ٹی آئی کوئی اپنا بندہ اس کے اندر ڈال دے, ساری جو ہے اپوزیشن کی جماعتیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ مل کر اس کے اندر اپنے لوگ نامینیٹ کرے اور وہ بیٹھے اور پھر وہ نیب کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی چیز ابھی فی الوقت کی جائے تو لوگ یہ کہیں گے کہ اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ کوئی سوال اٹھاتی ہے اس پارلیمنٹری کمیشن کے اندر تو جی کیونکہ ان کے اوپر نیب کے کیسز ہیں, تو شاید یہ اس کو طرح تھوڑا سا وہ اس کو کنٹروورشل کر دے. لیکن ایونچولی میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو خیر نیب لاء کے اوپر قانون سازی نہیں ہونی چاہیے یا آپس میں بیٹھ کے کنسنسس بنائے اور اس طرح کا نہ لگے کہ ایکچولی کوئی ٹارگیٹڈ قسم کی احتساب ہو رہا ہے, سلیکٹیو احتساب ہو رہا ہے, تو یہ نہ ہو. اور پارلیمنٹری کمیشن ضرور بیٹھنی چاہیے جو کیونکہ چیکس اینڈ بیلنسز نیب کے اوپر ضرور ہونے چاہیے, اس لیے میرے حال میں پارلیمنٹری کمیشن ایونچولی بننی چاہیے. پارلیمنٹری کمیشن کا آپ آپشن لے رہی ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب, مؤثر تحقیقات کیسے ہو سکتی ہیں نیب سے؟ دیکھیں جی, اس نیب کو میرے نزدیک جو مشرف صاحب کی جو نیب ہے اس کو اگر کوئی بہترین چیئرمین ملا ہے اور بھی کچھ قریب اسے ملے ہوں گے, وہ ہیں جنرل امجد. بڑے اپرائٹ آدمی تھے اور ایک بالکل تیر کی طرح سیدھے تھے. ابھی بنے ان کو سال ہوا یا جو بھی 1.5 سال ہوا, جب جو تھوڑا عرصہ ہوا, اور جب وہ اپنا سارا کام مکمل کر چکے تو جنرل مشرف نے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ چودھری برادران, فیصل صالح حیات اور درجنوں دوسرے ان کی فائلیں بند کرتے. جنرل امجد جو ہے ان کے چھوڑنے کی وجہ یہی بنی کہ وہ حیران رہ گئے کہ ایک کیسز جن کے لیے وہ کر کے ہم بالکل پورا کرنے لگے تو بند کر دینا پڑے. عمران خان صاحب چونکہ ان دنوں اپنی ایک وہ بھی جو ہے وائے کر رہے تھے کہ سیاست میں کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے, تو عمران خان صاحب بنفس نفیس تحریک انصاف کے 3-4 بندوں کے ساتھ جا کے جنرل پرویز مشرف کو ملے. انہوں نے بتایا کہ آپ ان کے خلاف فائلیں بند کرا رہے ہیں, جنرل امجد جیسے اپرائٹ بندوں کو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہ کریں. تو جنرل مشرف نے عمران خان صاحب کو جو جواب دیا میں کوٹ ان کوٹ کر دیتا ہوں تو آپ کے آگے ریکارڈ پہ آ جائے. انہیں کہا عمران خان صاحب میں نے سیاست چلانی ہے, یہاں پہ جو ہے میں نے ایک اس کو نظام کو چلانے آگے لے کے چلنا ہے, اور یہ جو ہے یہ احمق آدمی ہے جنرل امجد, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, یہ بالکل یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا حصول اور ضوابط کے مطابق یا اس کے کسوٹی پہ آ کے اس پہ نتیجے نکالیں گے تو پھر آگے چلے گا. یہ حسین صافی صاحب جو فرما رہے ہیں ختم کر دی جائے. حضور یہ پارٹیاں بنانے اور توڑنے کا آزمودہ نسخہ ہے. روزانہ پریس کانفرنس آئی ہوتی ہے, یہ دیکھیں جی جمہوریت نے تبدیلی لے کے آئی ہے, یہ جمہوریت یہ کہہ کر کے آئی ہے, جمہوریت نو تبدیلیاں آ گئی ہے, اور یہی ہم لوگ سیاست کے اندر اگر ہم دخل دیتے تو ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا قوم کو, مجھے یہ افسوس نہیں ہے کہ یہ ساری وارداتیں ہو رہی ہیں, افسوس یہ ہے کہ قوم کو ساتھ ساتھ بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا قوم کو بیوقوف سمجھا جا رہا ہے, اور اس کے بعد یہ کام کر رہے ہیں. آج جو چیف جسٹس صاحب نے کہا سندھ ہائی کورٹ کے, انہوں نے بین ہی یہی کہا, انہوں نے کہا آپ بندے کو 8-8 گھنٹے بلاتے ہو. یہ جو سیاست ہوئی ہے اس سے پہلے یار ہمیں کچھ احساس کرنا چاہیے. ہم یہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں بہت سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں اور بڑے سلیقے کے لوگ بیٹھے ہیں. بھٹی صاحب بہت سلیقے کے آدمی ہیں, اور اس میں اتنی اپنی کمزوری نہ بنائیں. میں سمجھتا ہوں اگر کسی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کسی بات کو میں سپورٹ کر رہا ہوں اور وہ بندہ غلط ہے, میڈیا سے نشاندہی کرے. گفتگو ہو رہی ہے, نیب پر اب عدلیہ کی طرف سے بھی سوالات اٹھا دیے گئے ہیں, اسی کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے. بابر ستار صاحب کی طرف جائیں گے. بابر صاحب, ارشاد صاحب جس طرح گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اپنی نیب کی مجبوریاں ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کی گفتگو بریک سے پہلے آپ نے ملاحظہ کر لی, وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر نیب کی طرف سے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب اس پوری ڈسکشن کے بعد ایک بار پھر آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے پھر نیب کو طریقہ کار کے تحت لایا جا سکے, کیا کیا جا سکتا ہے پھر؟ دیکھیے لارڈ ایکٹن کا ایک مقولہ ہے, پاور ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو جو بھی ہم چیکس اینڈ بیلنسز کے سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز آپ ایسے کریٹ کر سکیں کہ پاور کا ابیوز نہ ہو. وہ ہمیں چیز یہاں پہ نہیں نظر آتی. اب اس کے لیے اور اس میں قانون میں بہت سارے سخم ہیں کہ اب پاور کی ابیوز کی بہت زیادہ گنجائش ہے. کون ڈس ایگری کرے گا ایک جنرل جو ریٹرک تھا بھٹی صاحب کا کہ یہاں پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ٹھیک سسٹم ہونا چاہیے,
لیکن وہ ٹھیک سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اسے ابیوز نہ کر سکے، نہ اپوزیشن میں نہ گورنمنٹ میں. تو یہ قانون کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس میں امپروومنٹس کر کے ایسا سسٹم بنایا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایسا سسٹم بنائے بھی گئے، فار ایگزامپل کے پی میں ایک اچھا قانون لایا گیا، لیکن جب اس قانون کا اطلاق شروع ہوا اور حکومت وقت پہ شروع ہوا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو وہ سسٹم لپیٹ دیا. انہوں نے پہلے اس کے جو ہیڈ تھے انہیں نکال دیا کیونکہ وہ اپنا کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد اب وہ ادارہ لپیٹ دیا. تو یہ انفارچونیٹ بات ہے. سو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی ہم کیا بات کریں. آج کل نیب بھی ہولی کاؤ ہے، اور وہ کسی کے خلاف مقدمہ قائم کر دیں تو وہاں پہ بیل بھی لینی بڑی مشکل ہے. لوگ 5-5 7-7 سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں کیونکہ مقدمہ نیب نے قائم کیا. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. نیاز صاحب سے کامنٹ کیجئے گا، ساتھ سوال بھی اگر ہم آپ سے کر سکیں. جس طرح باور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہولی کاؤ اگر نیب بنی ہوا ہے تو اتنی تنقید بھی تو ایک طرف کی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ نیب کے لیے کیا نکل سکتا ہے؟ اب آپ نے کلیشے تو سن لیا ہے نا کہ مجرم پکڑتی ہے نیب، اور اس کے باور صاحب تو کئی دفعہ یہ فکرہ باور صاحب میں کوٹ کر رہا ہوں، جو اور بھی پبلک میں بولا جاتا ہے کہ نیب مجرم پکڑتی ہے اور پھر جرم ڈھونڈتی ہے. اب کیس ان پوائنٹ سعد رفیق صاحب ہیں. سعد رفیق صاحب کو پہلے ایک پیراگون سے تعلق جوڑا گیا، چلو ہے یا نہیں ہے مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے. اس میں 8000 ممبرز ہیں پیراگون میں. پیراگون ایک پرائیویٹ انٹرپرائز ہے. اب اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس جب تک پبلک سے 60 میرے خیال مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کمپلینٹ نہ ہو عام پبلک کے، تو آپ نیب جس کو کہنا چاہیے ٹریگر نہیں ہوتی، وہ ایکٹیو نہیں ہوتی. انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا. اب 8000 ممبر کو کہا کسی کو یہاں پہ شکایت ہوئی ہے، کسی کا فراڈ ہوا ہے. 65 یا 67 بندوں نے وہاں اپلائی کیا. اب آپ نے کہہ دیا جی پہلے تو آپ کا تعلق ہے پیراگون سے، پھر آپ کا یہ 67 کمپلیننٹ یہ نہیں پتا کہ ان کا آیا وہ ڈیفالٹر تھے وہاں کے نہیں تھے. دوسری بات ہے یہ جو شہزاد سلیم صاحب ہے جعلی ڈگری کے اندر، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ہے یا صحیح ہے. کیس لگتا ہے اور پراسرار طریقے سے ڈی لسٹ ہو جاتا ہے. کیا اس پاکستان کے اندر ہماری آنکھیں چندھائی ہوئی ہیں؟ ہمارے دماغ معاف ہوئے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر رہے، کچھ ہی دیکھ رہے، ہم سارے جاہل ہیں پاکستانی قوم کے. یار کیوں ہماری اپنی قوم کی انٹیلیجنس کو کیوں انڈرمائن کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک نہیں یہ اس پاکستان کے اندر جو کنفیوژن آج پھیلا ہوا ہے، یہ وہ پچھلی آپ لوگوں کی کارکردگی ہیں اور کوئک فکسز ہیں جو آپ نے ہیسٹ میں سارے کام کیے ہیں، اور آپ نے کہا کہ جلدی سے کوئک فکس کرو، ایک حکومت انسٹال کرو. اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس کے باقی کیا جو شامل صاحب سینہ کو بھی کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کیوں کر رہے تھے کہ وہ سب کچھ ہے وہ سامنے آیا ہے. ٹھیک ہے کہ احتساب نیب کے خلاف تحقیقات کس طرح سے ہونی چاہیے. ہمارے تجزیہ کاروں کی تجاویز سامنے آئی ہیں جو آپ نے ملاحظہ کی. باور صاحب نے کہا ہے کہ اوور آل پاور ابیوز کا معاملہ ہے، طاقت کے غلط استعمال کا ہی معاملہ ہے جس کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ. ناظرین پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.